السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ النساء اعراب القرآن۔ آج انشاءاللہ ہم 3 آیات کریں گے۔ میں پہلے ان آیات کی قرأت کر دوں۔ ان آیات میں پہلی آیت میں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو یا کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں نماز پڑھنے والے کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اسے اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ کیا ہے، اور میری کوشش ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ اسی لیکچر سے یہ کام شروع کر دیا جائے۔ اگر میں اس لیکچر میں شروع نہ کر سکا تو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ضرور ایسا کروں گا کہ ایم سی کیوز کی صورت میں ایک پاور پوائنٹ کی ایک میں پریزنٹیشن پریپیئر کروں گا جس میں سکورنگ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہر لیکچر کے ساتھ اس کو شیئر کیا کروں گا۔ یہ میری کوشش ہوگی۔ میں آج سے اس پر کام شروع کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب فرمائے، کیونکہ میں کمپیوٹر کا اتنا ماہر نہیں، لیکن اللہ نے ایک استطاعت دی ہے کہ میں اگر کوشش کروں تو سیکھ سکتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو انسان جس معاملے میں کوشش کرتا ہے یقیناً وہ اسے سیکھ لیتا ہے، اگر وہ اس کی نیت جو ہے وہ بہتر ہو۔ میری نیت یہی ہے کہ ہم سب جس طرح پاسبل ہو سکتا ہے اس کو بہتر سے بہتر اس پروگرام کو کریں انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ مزید پروگرام بھی آگے آئیں گے۔ میرے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا ہے کہ اللہ میری ان کوششوں کو قبول فرما لے۔ دیکھیں، یہ قبول ہو گئیں تو میرے لیے فائدہ مند ہے، اگر یہ قبول نہ ہوئیں تو پھر میں جتنا کچھ بھی کر لوں وہ غیر نفع بخش ہوگا میرے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سننے والے تو کامیاب ہو جائیں اور سنانے والا ناکام ہو جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے سننے والوں کو تو کامیاب کرنا ہی کرنا، ساتھ مجھ حقیر کو بھی کامیاب کر دینا، میری بھی بخشش فرما دینا۔ جب یقین کریں میں ایسی احادیث پڑھتا ہوں جس میں یہ تذکرہ لکھا ہوتا ہے کہ قیامت کے روز بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خود تو جہنم میں ہوں گے لیکن ان کے سننے والے جنت میں ہوں گے۔ تو یقین کریں جب میں ایسی احادیث پڑھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی صورتحال سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ میں اس دن ناکام ہو جاؤں۔ یا اللہ مجھے اس دن کی ناکامی سے بچا لینا، اس دن کی شرمندگی سے بچا لینا۔ میں پہلے قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ جیسا کہ میں پہلے آپ سے کئی بار یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو ہی یہ خطاب آتا ہے تو آگے یا تو حکم ہوتا ہے یا منع کیا جا رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، کوئی واعظ ہوتا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، یا اے ندا ہے یا ایھا الذین، سوری یہاں پہ مس ہو گیا مجھ سے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، یہ صلہ ہے اس کا، اب نہیں ہے۔ لا تقربوا، تقربون نون ڈراپ، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل۔ لا تقربوا، تم قریب نہ جانا، الصلاۃ مفعول نماز کے، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جانا۔ اب یہ حال ہے، کس حال میں قریب مت جانا؟ انتم سکارا، انتم مبتدا، سکارا خبر۔ یہ سکران کی جمع ہے۔ سکران ہوتا ہے نشے کی حالت میں، نشے میں دھت، جسے یعنی ہم کہتے ہیں مدہوش ہوا سکران۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، یہ اس کی جمع ہو گئی، تو یہ جمع مکسر ہے جو کہ مبنی بھی ہے۔ انتم سکارا،
اس حالت میں نماز کے قریب مت جانا کہ تم نشے کی حالت میں ہو. انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، حتی یہاں تک کہ تعلموا ما تقولون، یعنی وہ جو نشے کی حالت ہے وہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، نون ڈراپ، حتیٰ کا یہاں پہ اثر آیا، مجزوم ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع انتم فاعل. یہاں تک کہ تم جان لو، ما موصولہ، تقولون فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل. یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، یعنی اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے کی ایسی حالت میں ہو کہ تم جو منہ سے بول رہے ہو اس کی تمہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کہہ کیا رہے ہو. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو نیند کا ایسا شدید غلبہ ہو کہ اسے سمجھ نہ آئے تو اسے تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے لیے، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نیت کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کا مطلب نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. اگر صرف نیت کا مطلب ہوتا تو پھر یہ بات نہ کی جاتی. نیت اور الفاظ ملنے چاہیے، الفاظ کا جو ہے وہ کنیکشن ہونا چاہیے زبان کا، دل کا، کہ کیا بات کہہ رہا ہے. یہ واقعہ پیش آیا تھا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ ایک صحابہ کی جماعت کے ساتھ تھے اور وہاں پہ شراب پی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی، اور وہاں پہ آپ نے سورہ الکافرون کی تلاوت کی، اور سورہ کافرون کی تلاوت کے الفاظ میں غلطیاں ہوئیں. تو پھر یہ اس کا شان نزول ہے کہ پھر یہ آیت نازل کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلمون ما تقولون، کہ تم کیا کہتے ہو. تو اس سے علماء نے اور بھی مسائل نکالے ہیں کہ کوئی آدمی ایسی دوائی کھا رہا ہے جس کے اندر اس قسم کی سچویشن ہے کہ وہ اس کو تو پھر اس وقت وہ نماز سے وقفہ کرے، یا وہ ایسے وقت میں کھائے کہ اس کی نماز کے اوقات ڈسٹرب نہ ہوں. تو انشاءاللہ تفسیر میں ہم اس کی چند تفصیل دیکھ لیں گے. آگے ہے ولا جنوبن، واو عطف ہے یہ لا تقربوا کا، ولا جنوبن، جنوبن کہتے ہیں جنابت کی حالت. ہم الحمدللہ سب سمجھتے ہیں جنابت کیا ہوتی ہے. جنابت میں ایک تو خواب میں اگر کچھ ہو جائے یا کوئی پھر کیا ہے کہ ہم بستری کریں تو وہ ایک حالت جنابت میں چلا جاتا ہے. ولا جنوبن، سو جنابت میں جانے کے یہ صرف دو ہی جو ہے وہ وجہ نہیں ہے کہ ایک ہم بستری کرنا اور خواب آ جانا، بلکہ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کوئی خود لذتی کا شکار ہو جائے تو وہ بھی حالت جنابت میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام مسلمانوں کو بچائے. تو بعض لوگوں کے دل میں یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف یہ دو ہی کیفیات ہیں جنابت میں جانے کی اور کوئی کیفیت نہیں. ہر وہ کیفیت جس میں انسان لذت حاصل کر لے تو وہ پھر جنابت کی صورت میں چلا جاتا ہے. میں الفاظ کے چناؤ کا احتیاط کر رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں ایسی دو باتیں آئیں گی کہ اللہ نے کنائے کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی براہ راست اس چیز کا نام نہیں لیا بلکہ کنائے کے طور پر ہمیں سمجھانے کی خاطر ایک مناسب الفاظ چنے ہیں کہ تاکہ مطلب ایک استحیاء کی کیفیت بھی باقی رہے. تو مجھے امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا کہنے کا کیا مقصد ہے. ولا جنوبر ولا تقربوا الصلاۃ، اور نہ ہی نماز کے قریب جانا کس حالت میں؟ جنوبن، جب تم جنابت کی حالت میں ہو. الا، سوائے اس کے کہ الا عابری سبیل. دیکھیں عابرون ہوتا ہے راستے کا پار کرنے والا. اب یہ حالت نصب میں ہے، عابرون سے بنا عابرونا، عابرونا کی حالت نصب بنی عابرینا. اب عابرینا جب بنی تو مرکب اضافی کا قاعدہ ہے کہ پھر نون ڈراپ ہو جاتا ہے. جب وہ نون ڈراپ ہوا تو بچ گیا کیا؟ عابری. حتی عابری سبیل الا عابری سبیل، سوائے اس حالت کے کہ آپ راستے کا پار کرنے والا ہو. یعنی تغتسلو، اغتسل یغتسلو، غسل کرنا. حتی تغتسلون، نون ڈراپ ہو گیا، انتم فاعل، باب یہ افتعال سے آتا ہے. اغتسل یغتسلو یعنی غسل کر لینا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یعنی ولا جنوبن، نہ ہی کیا وہ اجتنابت کی حالت میں ہو جو نماز کے قریب جائے، الا یہ کہ عابری سبیل، راستے کا پار کرنے والا ہو. تو یعنی دونوں کیفیت میں کیا ہے؟ تغتسلو، غسل کرنا ہے. حتی تغتسلو. آگے ہے وَإِن كُنْتُمْ، اب یہ کچھ شرائط آ رہی ہیں. وَإِن كُنْتُمْ
ان حرف شرطیہ کنتم، یہ کانا کی جگہ پہ اس میں ناقص ہے. ان کنتم، اگر تم، دیکھیں ان کنتم اس کا ہے اسم انتم، کنتم تم سب تھے، ان کنتم اگر تم ہو، چونکہ شرط حال میں لے کر آ جاتی ہے. ان کنتم اگر تم ہو کیا، مردا، مریدن کی جمع مردا، چونکہ جمع سے خطاب آ رہا ہے تو یہ حالت نصب میں اس کی خبر ہے. ان کنتم مردا، اگر تم مریض ہو، او یا پھر علی سفرن، یا پھر کیا ہو، کسی سفر پر ہو، سفر نکرہ، کسی سفر پر ہو، او یا پھر کیا ہے، جاء احدن، جاء کا مطلب آنا، احدن اس کا فاعل، جاء احدن کوئی آیا، کوئی آیا، او جاء احدن کوئی آیا، منکم اب یہ متعلق فعل ہو گیا جاء، او جاء احدن یا تم میں سے کوئی آیا، منکم تم میں سے کوئی آیا، کہاں سے آیا، من الغائطی، من الغائطی، غائطن کہتے ہیں زمین کا ہموار میدان اور نشیبی جگہ ہو. تو اب دیکھیں اللہ نے یہاں پہ ہمیں آداب سیکھنے چاہیے. ہم جی میں کیا کہوں، جی میں کہاں جا رہا ہوں، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، کہاں سے میں پیشاب کر کے آیا ہوں. قرآن نے تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس طرح سے لفظ استعمال نہیں ہے کہ کوئی پیشاب سے آیا پیشاب کرنے گیا. ادب آداب ایسے الفاظ کے، چلو میں رفع حاجت کے لیے گیا تھا، میں بیت الخلاء گیا تھا، میں بیت الخلاء سے آ رہا ہوں، میں بیت الخلاء جا رہا ہوں. اور آپ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جی مجھے حاجت ہے، کچھ اس قسم کے کنائے کے طور پر. یہ آداب ہیں، یہ آداب ہے. اللہ نے بھی کیا فرمایا، او جاء احد منکم من الغائطی، اب یہ غائطن کا مطلب ہے کہ وہ رفع حاجت پوری کر کے آیا ہے. سو ان کنتم اگر تم ہو، مردا مریضن او علی سفرن یا سفر میں، او جاء احد کوئی آیا، منکم تم میں سے، من الغائطی رفع حاجت کر کے، او لامستم النساء یا پھر، اب دیکھیں یہاں پھر کنایہ کا لفظ استعمال ہوا. او لامستم پیش دیا گیا ملانے کے لیے، او لامستم النساء، لامس یلامس باب تفاعل میں سے کیا مطلب ہوتا ہے، فاعل یفاعل، لامس یلامس یعنی ملنا، چھو لینا. او لامستم النساء، نساء مفعول حالت نصب، لامستم انتم اس کا فاعل فعل ماضی. او لامستم النساء یا تم میں سے کوئی ملا عورت سے، یعنی اس نے ہم بستری کی. فلم تجدو، فلم تجد الماء جواب شرط ہے، لم نفی کے لیے، فعل مضارع کے لیے معنی کو، ترجمے کو ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے. وجد یجد پانا، تجدون کا نون ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے. لم تجدو انتم فاعل، تم نے نہیں پایا، ماء کوئی پانی، یعنی تمہیں یہ سب مسائل پیش آئے، مریض ہو، سفر میں ہو، واش روم سے یعنی رفع حاجت کیا، عورتوں کے ساتھ ہم بستری ہو گئی. فلم تجدوا ماء، تم نے پانی کو نہیں پایا. فتیمموا، اب کیا ہے، کیا کرو، فتیمم، تیمم یا تیمم باب تفاعل، تیمم کرنا مطلب مٹی کے ساتھ جو ہم مسح کرتے ہیں. فتیمموا انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، تم کیا ہے، تیمم کرو. فتیمموا، فتیمموا کس سے کرو، سعیدن طیبن. اچھا جی، یہاں پہ لفظ تراب نہیں آیا، صعید آیا ہے. صعیدن کہتے ہیں خاک کو، ترابن کہتے ہیں مٹی کو. اب دیکھیں یہ نہیں کہ ہم پوری مٹی کی وہ کیا ہے، فرق دیکھ لیجئے. تراب لفظ نہیں، تراب میں تو کیا آپ پوری مٹی یوں ہاتھ میں اٹھا لیتے. صعیدن خاک، زمین کی خاک کو. صعیدن یہ مفعول ہے اس کا، اور یہ طیبن صفت ہے. پاک خاک سے کیا کرو، تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم، مسح یمسح باب فتح سے، فامسحوا
बिवुजूहिकुम, मसह यमसहु, अंतुम फाइल अमर का सीगा, मसा करो तुम सब, बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का, वजहुन की जमा वजूहुन, बिवुजूही जर चला गया बा की वजह से मुतअल्लिक के फेल, फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, और अपने हाथों को, व अयदीकुम, यदुन की जमा होती अयदिन, सो अयदी यिन बना तो अयदीकुम, फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, और अपने हाथों और चेहरों का क्या है, मसा करो। इन्नल्लाह काना अफुवन, अफुवन गफूरन। इस्म इन्ना, ये पूरी खबर, काना का इस्म अल्लाह था, उसको मुब्तदा बनाया गया, और अफुवन गफूरन ये खबर है काना की। इन अल्लाह काना अफुवन गफूरन, अफुवन मतलब दरगुजर करने वाला, गफूरन बहुत माफ करने वाला, यकीनन अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला, बहुत माफ करने वाला है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, हमजा इस्तफहाम क्वेश्चन, क्या लम फेल माजी के साथ तरा या ड्रॉप हो गया लम की वजह से, अंता फाइल फेल मुजारे। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना यानी यहां से मुराद गौर करना, इलल लज़ीना इलार फजर, ये अब मजरूर हो गया इला की तरफ, इलल लज़ीना उन लोगों की तरफ, ये पूरा मुतअल्लिक फेल बना तरा। अलम तरा इलल लज़ीना, आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, ऊतू, देखें आता युती, आता उसने दिया, ऊतिया उसे दिया गया, आता उन्होंने दिया, ऊतू मजहूल माजी उन्हें दिया गया, और इसका नाइबुल फाइल है हुम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू, क्या आपने उन्हें उनकी तरफ नहीं देखा, उनकी तरफ गौर नहीं किया, जिन्हें दिया गया नसीबन हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, जिन्हें किताब में से हिस्सा दिया गया, यश्तरून दलालता, इश्तरा यश्तरी खरीदना, यश्तरून दलालता, ये मफूल है इस यश्तरून का, हम इसका फाइल फेल मुजारे जम मुज़क्कर गायब, वो खरीदते हैं क्या, दलालत, वो दलालत वो गुमराही मोल लेते हैं, दलालत गुमराही, व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अरादा युरीदू चाहना, युरीदूना हम फेल मुजारे, व युरीदूना और वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अब ये जो चाहना है अन मस्दरिया आ गया, अन तदिल्लु, अन तदिल्लु सबीला, और वो क्या चाहते हैं, दल्ला यदिल्लु बाब दाल से आता है गुमराह होना, तदिल्लूना नून ड्रॉप हो गया अन मस्दरिया की तरफ से, अन तदिल्लु, अन तुम इसका फाइल फेल मुजारे जम मुज़क्कर हाजिर का सीगा, अन तदिल्लु तुम गुमराह हो जाओ, कहां से, रास्ते से, यानी तुम रास्ते से हट जाओ। अगली आयत है वल्लाहु यालमु, वल्लाहु, देखिए यहां पे वल्लाहु यालमु नहीं है बल्कि वल्लाहु आलमु, अब यानी अलीमुन की इस्मु तफजील है, आलमु अफ़अलु, अल्लाह मुब्तदा आलमु खबर, यानी अल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाहु आलमु, ये मुतअल्लिक खबर, बिआदाइकुम, अदुव्वुन दुश्मन, आदाउन जमा उसकी, अल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह तुम सबके दुश्मनों को खूब जानता है, अच्छी तरह जानता है। आगे है वकाफा बिल्लाह,
دیکھیں یہاں پہ غور کیجئے گا، یہ ہے وقف اللہ، اللہ کافی ہے، بعض زائدہ ہے یہاں پر، اس کی وجہ سے مجرور ہے، وقف اللہ، اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کس چیز میں کافی ہے یہ تمییز بن کے آ رہا ہے۔ وقف اللہ، وقفا باللہ ولیجن، اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ وقفا باللہ ولیجن، اللہ کافی ہے دوست ہونے کے طور پر، یعنی اللہ کفایت کرتا ہے۔ آگے ہے وقفا باللہ نصیرن، وقفا باللہ نصیرن، نصیرن مددگار، وقفا باللہ نصیرن، اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر، وقفا باللہ نصیرن۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ ایسے کویسچن جنریٹ کروں کہ جو آپ کی اور ہم سب کی لرننگ کے لیے آسان ہو، تاکہ ایٹ دی اینڈ واٹ وی گاٹ فرام دا لیکچر، یہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ہم نے لیکچر میں سے کیا حاصل کیا، اور اس میں سے گرامر کے لیے اور قرآن کے سیکھنے کے لیے ہم نے کیا حاصل کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے دل میں وہ تمام چیزیں ڈال دے کہ جو ہماری لرننگ کے لیے بینیفیشل ہوں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ تفسیر ان آیات کی، نشہ اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو منع فرما دیا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں نماز ادا کریں، کیونکہ اس حالت میں نمازی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا، الا یہ کہ کوئی مسجد میں ٹھہرنے والا ہو، نہ کوئی ٹھہرنے والا ہو تو نہ ہو، لیکن ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل جانے والا ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی یہ ممانعت شراب کی حرمت سے پہلے تھی۔ یاد رہے کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سورہ بقرہ میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ نازل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دست بدعا ہوئے اللہ شراب کے بارے میں شافی حکم نازل فرما دے۔ ایک اور روایت میں اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جس کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے نزول کے بعد جب نماز کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منادی یہ اعلان کر دیتا ہے کہ نشے والا نماز کے قریب نہ جائے۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں امام ابن ابو حاتم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میرے بارے میں 4 آیت نازل ہوئیں۔ ایک انصاری نے دعوت طعام کا اہتمام کیا اور اس میں مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد شراب پی، حتیٰ کہ جب نشے میں ہو گئے تو ہم نے فخر و غرور کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے اونٹ کے دونوں جبڑوں کو پکڑا اور اسے مار کر سعد کی ناک توڑ دی، چنانچہ سعد ٹوٹی ہوئی ناک والے تھے۔ یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ ایک دوسرا سبب ہے نزول کا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا اہتمام کیا، ہمیں مدعو کیا گیا، ہم کھانا کھلایا گیا، شراب پلائی گئی، اور جب شراب نے اپنا اثر دکھایا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا تو اس نے سورہ کافرون کی تلاوت کی۔ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، آگے لکھا ونحن نعبد ما تعبدون، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اب اس میں جو تھا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ونحن نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ سورہ کافرون کی کانٹیکسٹ کے ٹوٹلی خلاف تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلمون ما تقولون۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حسن غریب صحیح قرار دیا ہے، اور فرمانے الہی حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم منہ سے کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو۔ کہ نشے والے انسان کی سب سے بہتر تعریف اور وضاحت ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ جس نے شراب پی ہوگی اس کی قرات خلط ملط ہو جائے گی، اور وہ قرات بھی تدبر، نماز میں خشوع و خضوع نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے اور نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے، جبکہ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے، ہاں البتہ صحیح بخاری میں نیز اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور شاہد باری تعالیٰ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جنابت کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سائز کے متعلق روایت کیا کہ فرماتے ہیں گزر تو جاؤ مگر اس حالت میں مسجد میں نہ بیٹھو۔
یعنی ولا جنوبن نماز نہ پڑھو جنوبن جنابت کی حالت میں الا عابری سبیل، یعنی کہ تم مسجد میں داخل ہو اور نکل جاؤ، یعنی عابر سبیل ہوتا راستے کا پار کرنے والا، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اس کے بعد مزید ان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر کے دریچے کے سوا مسجد میں تمام کھلنے والے دریچے کو بند کر دو۔ اس کے بعد مزید اس آیت میں تیمم کا بیان، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو تو تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جس مرض کی وجہ سے تیمم جائز ہے، اس سے مراد وہ مرض ہے جس میں پانی کے استعمال سے کسی کے عضو کے ناکارہ ہونے یا اس کے بدنما ہونے یا بیماری کی طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ بعض علماء نے محض کسی بیماری کی وجہ سے تیمم جائز قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس آیت کریمہ کے عموم سے استدلال لیا ہے، اور یہاں سفر سے مراد معروف سفر ہے، اور اس میں مسافت کے زیادہ یا کم ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او جاء احد من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آئے، غائط کہتے ہیں نرم زمین کو، اور یہ رفع حاجت سے کنایا ہے جو حد سے اصغر ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، اسے لمستم یا لامستم دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ ہم بستری سے کنایا ہے، اور اس کی دلیل حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اس میں جو تمسوهن کا مطلب ہے وہ ہم بستری سے کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کے لغوی معنی، تیمم کے معنی قصد کرنے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں تیممک اللہ بحفظہ، اللہ اپنی حفاظت میں تمہارا قصد فرمایا، اور سعید ان کے معنی صرف مٹی کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ چٹیل پھسلنا میدان ہو جائے۔ طیب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یہاں حلال کے معنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طیب وہ ہے جو ناپاک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے جسم پر استعمال کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو۔ تیمم طہارت میں وضو کا بدل ہے، یہ تمام اعضاء کا بدل نہیں ہے، اس لیے اس بات پر اجماع ہے کہ صرف چہرے اور ہاتھوں کا تیمم ہی کافی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر ایک ایک بار پھیر لینا ہی کافی ہے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں حالت جنابت میں ہوں لیکن پانی موجود نہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو ہو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا امیر المومنین یاد نہیں کہ جب میں اور آپ سریے پر تھے، ہم حالت جنابت میں لاحق ہو گئے تو ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں زمین پر اچھی طرح لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ ہم واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بس تمہیں یہی کافی تھا کہ اپنے دست مبارک کو زمین پر مارا، پھر اس پر پھونک ماری اور اس کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا، یعنی مٹی پر ماریں اس کو ہاتھ، پھر اس کو اس طرح سے مل لیں اور پھر اس کو ایسے چہرے سے مل لیں۔ یہ ہو گیا تیمم۔ تیمم کی رخصت ہماری امت کا خاصہ ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ قرار دیا گیا، لہٰذا میری امت کے آدمی کی جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہ اسی جگہ نماز ادا کر لے، اس کے پاس مسجد بھی ہے اور طہارت کا سامان بھی۔ میرے لیے غنیمتوں کے مال کو حلال قرار دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اسے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ مجھے شفاعت عطا کر دی گئی اور ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا رہا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے یہ جو ہمیں آسانی دی ہے۔ اچھا جی، تیمم کا جو حکم نزول ہے وہ بھی بہت زبردست ہے کہ اس میں آل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک بہت پیاری بات منسوب ہو جاتی ہے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ یہ منسوب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کی طرف نکلے، حتیٰ کہ جب مقام بیدا یا ذات الجیش میں تھے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے رک گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، مگر نہ اس جگہ پانی موجود تھا نہ لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے آپ دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اور لوگوں کو یہاں روک لیا ہے۔
نہ تو ان کے پاس پانی ہے اور نہ اس جگہ پر پانی موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران مبارک پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے اور فرمانے لگے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک رکھا ہے، یہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر سو رہے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر مبارک سر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ہماری ماں پر بہتان لگاتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے ہدایت چھین لی گئی ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بری باتیں منسوب کرتے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، بس اور کچھ نہیں ہے کہنے کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور خوب برا بھلا کہا اور میرے پہلو پہ ہاتھ مارنے لگے، لیکن میں نے اس وجہ سے کوئی حرکت نہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے ہوئے استراحت فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صبح اٹھے تو پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم کو نازل فرما دیا تو سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ اسید بن حدیر نے اس موقع پر کہا اے آل ابو بکر، یہ تمہاری طرف سے پہلی برکت نہیں جو ہمیں ملی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس کے نیچے مل گیا، تو یعنی دیکھیں ہار وہیں پڑا ہوا تھا اور بس سبب بننا تھا تیمم کی آیات کے نازل ہونے کا، اور اس کی جو بشارت وہ یہ دیکھیں صدقے کس کے ملا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے یہ بات مل گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ناراض ہو رہے ہیں، لوگوں نے شکایت کی، اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ہے ضلالت، تحریف اور دیگر برے اعمال کی وجہ سے یہود کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل لعنتیں برسیں کہ یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو نازل فرمایا اس سے یہ اعراض کرتے ہیں اور سابقہ انبیاء کرام کی طرف سے ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں جو علم ہے اسے چھپا رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامان میں سے تھوڑا سا سامان حاصل کر لیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے پھٹک جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ انہیں خوب جانتا ہے اور تمہیں ان سے بچنے کی تلقین فرماتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی حمایتی اور کافی مددگار ہے، ممدود معاون ہے، اس لیے کہ جو اس کی طرف رجوع کرے وہ کافی مددگار ہے، اس کے لیے جو اس سے مدد طلب کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم نے آیت نمبر 45 تک ہم نے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کا یہ عمل قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔